اشفاق احمد فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ زندگی بہت مختصر اور ختم ہونے والی ہے۔ چند لمحوں کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے سے غافل مت ہونا۔ یقین کیجئے جس رب العزت نے آپ کو تندرست جسم دیا، زندگی دی اور کئی ایک نعمتیں عطا کی، وہ اس چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ اپنی نافرمانی پر یہ سب کچھ چھین لے، لیکن وہ اس قدر مہربان ذات پاک ہے، ہم سے نعمتیں نہیں چھینتا۔ ایک بات اور جسے اپنے ذہن میں نقش کر لیں، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، مرنا ہم سب نے ہے، اور آخر ایک دن اس رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کس کو اہمیت دو گے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی یا چند روز کی زندگی۔ سوچئے، اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، اس دنیا کے ہر انسان کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کو بہت بہتر طریقے سے بنا لے یا اپنی آگے والی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اپنی اس زندگی میں بہت بڑے محل ماڑیاں کھڑیاں کر لے یا اپنے آنے والی زندگی کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لے۔ وہ اپنی اس زندگی میں سکون حاصل کر لے یا اپنی آنے والی زندگی کے لیے سکون تلاش کر لے۔ آپ کو ان دو آپشن میں سے ایک آپشن خود چننا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے جو اس دنیا کو چنتی ہے، اس زمینی دنیا کو چنتی ہے، اور آخرت میں وہ نماز کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو دل میں 5 دفعہ پکارتا ہے، وہ سارا دن آپ سے نہیں کہتا کہ آؤ میرے پاس مسجد میں بیٹھ جاؤ، اور وہ اپنی اذان میں اللہ پاک خود فرماتا ہے آؤ تم خیر کی طرف آؤ تم اس عمل کی طرف آؤ جو صرف خیر کا عمل ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہیں خود کہتا ہے کہ خیر اس طرف ہے۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر اس دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی لفظ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ اس سے کوئی چیز بڑی ہے، نہ اس سے کوئی ذات بڑی ہے، وہی ذات سب سے بڑی ہے، اور وہی تمہیں خیر کی طرف بلا رہا ہے۔ نہ جانے ہم لوگ نیند کو پیارا کرتے ہیں، نہ جانے ہم کیوں اپنے کام کو پیارا کرتے ہیں، نہ جانے ہم کیوں اس آخرت کی دنیا کو بھول بیٹھے ہیں جسے حضرت علی نے 3 دفعہ طلاق دی اور کہا کہ میں ایسی دنیا کو طلاق دیتا ہوں، اور ہم ایسے رزق کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ جس کو حضرت علی نے کہا کہ میں ایسے رزق پہ لعنت بھیجتا ہوں جو اگر حلال کا ہو تو اس میں حساب ہے اور اگر حرام کا ہو تو اس میں سزا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، نہ یہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ نے اپنی پہلے دن بھیجی ہوئی کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ اپنے پیغمبر کی طرف سے بیان کر دیا ہے کہ جو فلاح کا راستہ ہے وہ اس اللہ کی طرف ہے۔ ہمارے پاس آپشن میں 2 راستے ہوتے ہیں، نہ جانے ہم کیوں اس دنیاوی راستے کو چنتے ہیں، نہ جانے ہم کیوں اس راستے کو چنتے ہیں کہ جس پر خسارہ ہی خسارہ ہے، نہ جانے ہم اس راستے کو کیوں چنتے ہیں کہ جس میں صرف تکلیف اور صرف دنیاوی سکون تو ضرور ملتا ہے لیکن آنے والی دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، تو اے ابن آدم تم اور میں کیا چیز ہیں، تمہارے پلے ہے کیا کہ تم اپنے آپ کو فائدے میں دیکھتے ہو، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم نقصان میں ہو۔ قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ تو ہمیں آج ہی اس چیز کو سوچ لینا چاہیے، ہمیں آج ہی اس چیز کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نقصان کی طرف جائیں گے تو یہ دنیا بھی کیا آخرت بھی نقصان میں جائے گی، اور ہم نے وہ آنے والی لامحدود زندگی ہمیں دوزخ کی آگ میں جلنا اور سڑنا پڑے گا۔ اگر ہم آج یہاں پر اللہ توکل کرتے ہوئے اس راستے کو چنتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں دکھایا ہے، جو اللہ کے انبیاء نے ہمیں دکھایا ہے، جو اللہ کے ائمہ تحریم نے ہمیں دکھایا ہے، جو اللہ کے خلفاء نے ہمیں دکھایا ہے، تو نہ جانے ہمارے جیسے کتنے لوگ اس راہ راست پہ آ سکتے ہیں کہ وہ آخرت کو بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔